بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، معزز سامعین کرام، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق قرآن کریم میں آئی ہوئی آیات کے بارے میں بتلایا تھا کہ کس طریقے سے خود اللہ قسمیں کھا کھا کر قرآن کریم میں اپنے حبیب کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ آج آپ حضرات کو یہ بتاؤں گا کہ ایک ایمان والے کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہونی چاہیے، قرآن اور حدیث میں ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم ملتا ہے، اور حضور سے اور اللہ سے محبت یہ ایمان کا جز ہے۔ اس محبت کا کیا تقاضا ہے، محبت کا کیا مطلب ہے، اس کے متعلق قرآن اور حدیث میں آئی ہوئی چیزوں کو آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ کیا حکم ہمارے لیے ہے اور ہم نے کس طریقے سے حضور سے محبت کرنی ہے، یہ سب چیزیں بتاؤں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ اس آیت میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ایمان والا اس کی جان جو ہے اس سے بھی زیادہ قریب، اس کے نفس سے بھی زیادہ قریب ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ ایمان والے کی اپنی جان سے زیادہ میرا حبیب ان کے قریب ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ مؤمنین کے نفس اور مؤمنین کے ذات سے زیادہ تعلق ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو، انسان کا جو نفس اگر وہ اچھا ہوگا، انسان کی ذات اگر اچھی ہوگی تو انسان کو نفع پہنچائے گا، یعنی اس کو خیر کی طرف لے جائے گا، اس کو برائی سے روکے گا، تو اس سے انسان کو نفع اور فائدہ ہوگا۔ اور اگر انسان کا نفس اور انسان کی ذات جو ہے یہ بری ہوگی، انسان کے دل کے اندر برائی ہوگی، تو وہ اس کو برائی کی طرف مائل کرے گی، وہ اس کو اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں مبتلا کرے گی، جس کی وجہ سے اس انسان کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے۔ تو یہ انسان کے لیے یہ اس کا نفس جو ہے یہ مصیبت ہی مصیبت ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں گے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہم ایمان والوں کے ساتھ دیکھیں گے تو اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے، بیان کرتے ہیں معارف القرآن میں کہ دیکھو، انسان خیر اور شر کی طرف اگر اپنے نفس سے جاتا ہے تو اس میں اس کو مغالطہ ہو سکتا ہے، اس میں اس کو دھوکہ لگ سکتا ہے کہ کس طریقے جاؤں کس طریقے نہیں جاؤں، کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو شخص عمل کرے گا اس میں کوئی بھی مغالطہ نہیں ہے، وہ بالکل پاک صاف ہے مغالطے سے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ تو اس آیت کا مفہوم ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مؤمنین سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ وہ یہی ہے کہ حضور کی تعلیمات جو ہے ان پر جب انسان چلے گا تو وہ خیر ہی خیر ہے، اس میں اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے اولادیں اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے والے تمہارے رشتہ دار
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہاری جتنی بھی کمائی ہے، اور تمہاری وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جس میں تم نقصان سے ڈرتے ہو، وہ تجارت، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تم رہائشی گھر جن میں تم رہتے ہو، اگر یہ تمام چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ تمام چیزیں تمہارے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا، تو تم انتظار کر لو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا حکم لے کر آئے۔ حکم سے مراد کہ اللہ رب العزت تم پر اپنا عذاب لے آئے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت اس کے آگے فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوموں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں یہ قرآن کریم کی پرجلال آیت ہے، اس میں جو مطالبہ اور تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے یہاں جتنی بھی قابل محبت چیزیں ہیں، یعنی جن چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے، جیسے آیت قرآنی میں آبا و اجداد، اولاد، مال و دولت، تجارت، تمام تر چیزیں، رہائشی گھر، تمہارے بنگلے، گاڑیاں، سب کچھ، تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان محبت کرتا ہے۔ تو اس آیت میں جو مطالبہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر، ان سے جو تم کو محبت ہے، اگر طبعی لگاؤ ہے، طبعی محبت ہے، تو اس محبت کو چھوڑ کر ان چیزوں سے زیادہ محبت جب تک نہ تمہارے دل میں آ جائے گا، جب تک نہ تمہارا دل اللہ رب العزت سے اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرنے لگے گا، تب تک تم کامل اور مکمل ایمان والے نہیں بن سکتے ہو۔ اس آیت کا تقاضا اور مطالبہ اللہ رب العزت نے ہم سے یہی کیا ہے۔ اس آیت میں جو تقاضا ہے، اس آیت جو ہم سے چاہتی ہے وہ یہی ہے کہ تمام ما سوى اللہ ورسولہ، جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر، ان کی محبت کو دل سے نکال کر، تمام چیزوں سے زیادہ محبت اگر کسی کی ہونی چاہیے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں بن سکتا ہے، کسی بھی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک نہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک کوئی بھی انسان کامل اور مکمل ایمان والا نہیں بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جس شخص کے اندر یہ تین چیزیں ہو۔ سب سے پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول سے محبت سب سے زیادہ اگر اس کے دل میں ہوگی تو گویا کہ وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ دوسری چیز اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی سے محبت کر بھی رہا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے محبت کرے، صرف اللہ کے لیے محبت کرے، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز کہ کفر میں اس کا لوٹنا اسی طریقے سے ناپسند ہو جیسے ایک انسان کا آگ میں جانا ناپسند ہو۔ جس طریقے سے انسان اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا ناپسند اور ناگوار سمجھتا ہے، اسی طریقے سے کفر میں جانا اس کے لیے اتنا زیادہ ناپسند ہو جیسے آگ میں جانا۔ تو اگر کسی انسان کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی تو سمجھ لینا اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ اب قرآن کریم کی اور حدیث مبارکہ کی میں جو چیزیں آئی ان سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ جب تک نہ انسان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کاملہ ہوگی تب تک وہ کامل اور مکمل ایمان والا نہیں ہے۔ ان آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ میں جس محبت کا تذکرہ ہے وہ محبت ایمانی ہے، وہ محبت عقلی ہے، وہ محبت طبعی نہیں ہے۔ محبت طبعی کو اگر لیں گے تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ انسان اپنے اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنے ازواج سے انسان محبت کرے گا، یہ تو طبعاً انسان کو ہوتا ہے۔ انسان اپنے والدین کی طرف، اپنی اولاد، اپنے ازواج کی طرف مائل ہوتا ہے،
یہ تو طبعی چیز ہے، لیکن دینی محبت جو ہونی چاہیے، عقلی محبت جو ہونی چاہیے، یہ غیر اختیاری نہیں ہے بلکہ یہ اختیاری ہے، اور طبعی محبت جو ہے یہ اختیاری نہیں بلکہ غیر اختیاری ہے، یعنی انسان کا دل مائل ہو جاتا ہے ازواج کی طرف، اولاد کی طرف، تو یہ غیر اختیاری ہے۔ لیکن جو اختیاری چیز ہے، یعنی دین کے سلسلے میں جو عقل کے ہم سے کہتی ہے کہ کسی چیز کو ہم پسند کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے ہیں، تو انسان کو تب تک وہ کامل مومن نہیں بن سکتا ہے جب تک نہ اس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ اب محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جتنی بھی تعلیمات ہم تک پہنچی ہے، قرآن کریم کے ذریعے سے، احادیث مبارکہ کے ذریعے سے، اور صحابہ کرام نے جو ہم تک پہنچایا، ائمہ کرام نے جو ہم تک پہنچایا، ان تمام چیزوں کو ہم پڑھے اور ان پر عمل کرے، یہی حقیقی محبت ہے۔ انسان صرف زبان سے دعویٰ کرے کہ میں محب رسول ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، دعویٰ کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، تو دعویٰ ہم کریں گے زبان سے، اور کرنا بھی چاہے کہ ہم نبی کے محب ہے، نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن دعویٰ دلیل چاہتا ہے تو دلیل ہم اس طریقے سے دیں گے کہ نبی سے ہمیں حقیقی محبت ہے، کہ ہم نبی کی سنتیں ہمارے چہرے پر ہو، ہمارے جسم پر ہو، ہمارے اٹھنے، ہمارے بیٹھنے، ہمارے چلنے، ہمارے سونے، ہمارے کام کرنے، ہر چیز میں نبی کے طریقے اگر ہمارے پاس ہے تو سمجھ لینا ہمیں حقیقی محبت نبی کے ساتھ ہے، اور اللہ کے احکام کی پابندی اگر ہم کر رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، جو ایمان کا جز ہے، کہ تب تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت حقیقی معنوں میں اپنے حبیب اور اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے، اور دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی اور کامرانی سے نوازے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔